السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تعالی عز وجل فی موضع آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ خیر الناصحین خیر الفاتحین رب ذوالجلال نے اس کائناتی نظام کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں پیدا فرمایا ہے۔ چاند کو چاندنی نصیب ہوئی، سورج کو روشنی نصیب ہوئی، تاروں کو نور ملا، ساتوں زمین ساتوں آسمان بنائے گئے، پہاڑ دریا بنائے گئے، یہ گرتی ہوئی آبشاریں، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ بھری بھرائی لگی لگائی سجی سجائی کھیتیاں، یہ گھنے باغات، یہ گھنے جنگلات، اس دنیا کو اللہ پاک نے حسین نظاروں سے سجایا، حسین وادیوں سے سجایا، برفیلے پہاڑوں سے حسن کو دوبالا کیا۔ اس دنیا کو بہت ساری نعمتوں سے رونق بخشی، اس کائناتی نظام کو بہت سارے ستاروں سیاروں سے رونق بخشی۔ یہ میرے آپ کے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک نے اس ساری کائناتی نظام کو رونق بخشی ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دیا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے امام الانبیاء، خاتم النبیین، وجہ خلق کائنات، سیدنا و شیخنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اپنانے میں کامیابی ہے۔ چیزوں میں کامیابی نہیں، دنیاوی عہدوں میں کامیابی نہیں، دنیاوی وجاہتوں میں، صدارتوں میں، دنیا کے قلمدانوں میں اور دنیا کی نوکریوں میں کامیابی نہیں، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر ان کے لائے ہوئے دین کو، ان کے لائے ہوئے طور طریقے کو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا کر زندگی میں کامیابی ہے۔ آج انسان ہر چیز میں کامیابی تلاش کرتا ہے، لیکن قرآن نے جسے کامیابی اور کامرانی کہا ہے اس کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتا ہے۔ خلاف پیغمبر کثیرہ مزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرنا یہ خواب دیکھنا ہے، کامیابی نہیں ملتی ہے، کانٹے نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کامیابی اور کامرانی کے مراحل اور مراتب طے کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام کے دامن میں اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا عاشق بن کر آدمی زندگی گزارے گا۔ اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی سے اس کو سرفراز کرے گے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے باپ داداؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ خلاصے کے طور پر گزشتہ جمعہ کا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے لکڑ دادا اور آپ کے سکڑ دادا، جتنے بھی دادا گزرے ہیں سارے موحد تھے، کوئی بت پرستی نہیں کیا، کسی ایک سے بھی غلط حرکات اور سکنات صادر نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے داداؤں نے خدا یکتا کی عبادت کی، خدا کو مان کر زندگی گزاری ہے، شرک و بت پرستی میں آپ مبتلا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عرب کا زمانہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا، اور دوسری اقوام کی کارستانی تھی، لیکن امام الانبیاء جس نسب سے، جس پیڑھی سے دنیا میں تشریف لائے، کوئی مشرک نہیں، کوئی گندی حرکات اور سکنات میں مبتلا نہیں۔ آپ کے پرداداؤں، آپ کے دادا پردادا اسی ابن کلاب دار الندوہ کا قیام کیا، ان کے بیٹے ہیں عبد مناف، جن کو لوگ بطحہ کا چاند کہتے تھے۔ امر البطحہ اللہ نے ایسی خوبصورتی سے نوازا، عرب کی سرداری، مکے کی سرداری، قریش کی سرداری اسی ابن کلاب کو نصیب ہوئی۔ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ عبد مناف آئے، ان کے 4 بیٹے، اسی کے بیٹے عبد مناف کے 4 بیٹے۔ 4 بیٹے میں پہلا بیٹا ہے نوفل، دوسرا ہے ہاشم، تیسرا ہے مناف، چوتھا ہے عبد شمس۔ نوفل، ہاشم اور مطلب عبد شمس ہے۔ اللہ نے عبد مناف کے بعد مکے کی سرداری، قریش کی سرداری ہاشم کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ حضرت ہاشم بڑے خوبصورت، بڑے چہیتے، غریبوں کے مسیحا، یتیموں کے مسیحا۔ اللہ نے فیاضی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، ماتھے پر نور نبوت چمکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنی بیٹی دینے کے لیے پیش کرتے، بنی اسرائیل کے علماء، توریت کے عالم، انجیل کے علماء حضرت محمد رسول اللہ کے پردادا کے چہرے کو پڑھتے تھے، جی اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے۔ ہرقل بادشاہ نے، شاہ روم نے بیٹی پیش کر دی، نے کہا نہیں،
تجارتی سفر ہوا، مدینے کے راستے سے شام تشریف لے گئے، مدینے میں ایک عورت سے، سلمہ نام یا عورت سے نکاح ہو گیا، شب زفاف منایا گیا، ولیمے کا کھانا کھلایا، مدینے گئے، غزہ کے علاقے میں بیمار ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ گھر والی سلمہ حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، پیدائشی چند بال ماتھے کے سفید تھے، ماں نے نام رکھا شیبہ۔ اللہ نے بڑا ہی وجیب بنایا، خوبصورت بنایا، زندگی گزر رہی ہے، مطلب کو سرداری ملی، عبد مناف کے دوسرے بیٹے مطلب ہیں، سرداری مل گئی واپس۔ زندگی گزری، یہ بچہ بڑا ہوا، چڑھتی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھنے والا تھا، تیر اندازی میں ماہر، گھوڑ سواری میں ماہر، اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، ماتھا خوشنما، ماتھا خوبصورت، عجیب نور چمکتا تھا ماتھے پر۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے مکہ سے ایک آدمی مطلب کا دوست گیا ہوا تھا مدینہ، ایک روایت ہے کہ جی حضرت حسان جو شاعر رسول ہیں ان کے والد ہیں ثابت ابن منذر، وہ مدینے سے مکہ آئے ہوئے تھے، بہرحال دیکھا ایک لڑکا خوبصورت ہے، تیر اندازی کرتا ہے، وہ گولائی میں جہاں تیر کا نشان ہوتا ہے وہاں تیر چلاتا ہے، ڈائریکٹ اس کا نشان پڑتا ہے، اور وہ چیخ کر چلا کر کہتا ہے لوگوں خذھا وانا ابن ہاشم، لوگوں مجھے پہچانو میں ہاشم کا بیٹا ہوں، شیبہ ہوں۔ دیکھا غریبی یتیمی کی زندگی گزاریں، وہ آئے مکہ، مطلب مکہ کا سردار، قریش کا سردار، کعبۃ اللہ کے متولی، ان کو عار دلائی، تیرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، اسیمہ کے پاس ہے، غربت والی یتیمی والی زندگی گزارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا بھتیجا، تیرے بھائی کا لڑکا، اتنا عار دلایا، انہوں نے قسم کھائی جب تک میں اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سیدھا گئے وہاں مانگا، سلمہ سے نے کہا نہیں یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، اس کو دے کے میں کیا کروں گی؟ نے کہا دے دے، مکہ کا متولی بناؤں گا، خانہ کعبہ کا متولی بناؤں گا۔ اللہ نے اس بچے کے اندر بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، وجیح ہے، سردار کا بیٹا ہے، سردار بنے گا، دے دے، تیری ہی عزت ہوگی، تیرے شوہر کا نام روشن ہوگا۔ دے دیا، لے کر آئے، مکہ میں داخل ہوئے، کپڑے گندے تھے، بڑا گندا بال تھے، ظہر کا وقت تھا، لوگوں نے پیچھے بیٹھا ہوا بچہ دیکھا، سمجھ گئے غلام خرید کر لائے ہیں، لوگوں نے کہا مطلب تیرا غلام ہے، عبد المطلب کا لقب دیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھا نہلایا دھلایا، دار الندوہ میں لے کر گئے، وہاں پر لوگوں کو کہا ہاتھ اٹھا کر یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن تاریخ نے ان کو نام عبد المطلب دیا، شیبہ نام نہیں دیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، فصاحت و بلاغت کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر تھے، بول بولتے دل موہ لیتے، کیونکہ آدمی بول سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خوشنما چہرہ دیا تھا، خوبصورتی عطا فرمائی تھی، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک بنایا تھا۔ مطلب کے انتقال کے بعد شیبہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا بننے والے ہیں، اللہ نے مکہ کی سرداری، خانہ کعبۃ اللہ کے متولی ان کو بنا دی۔ خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے زمزم کا کنواں کھودو، نشانی بھی بتائی گئی، کھودنے بیٹھ گئے۔ ایک بیٹا اللہ پاک نے دیا حضرت حارث کی شکل میں، باپ بیٹا کھود رہے ہیں، بہت سخت زمین، پتھریلی زمین، مکہ والوں کو بلایا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جی پتھریلی زمین میں کھودنا، اپنے سر کو پھوڑنا ہم نہیں آتے۔ قسم کھائی اللہ ایک بیٹا ہے، 10 بچے دیں گے، میں ایک بچے کو آپ کے نام پر ذبح کروں گا۔ چاہے زمزم کو کھود دیا، کنواں ظاہر ہوا، اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی، پینے والوں کے لیے کی پیاس بجھائے اور کھانے والوں کے لیے جی کھانے کا نظام ہو جائے، بھوک مٹ جائے۔ اللہ نے بے پناہ اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ بہرحال
حرم میں سوئے ہوئے ہیں. شادیاں کی حضرت عبد المطلب نے. تقریباً 18 بچے پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب کے. 14 بیٹے ہوئے, 6 بیٹیاں ہوئی. 14 ایسے نہیں, 12 بچے پیدا ہوئے, بیٹے پیدا ہوئے, 6 بیٹیاں پیدا ہوئی, کل 18 بچے پیدا ہوئے. سوئے ہوئے ہیں. عبد المطلب خواب آتا ہے, عبد المطلب اپنی نظر پوری کر, تو نے اس گھر کے مالک, اس گھر کے رب کے لیے قسم کھائی تھی تیرے 10 بچے پیدا ہوں گے, ایک بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرے گا. اٹھے, سارے بچوں کو جمع کیا, سب کا ہورا ڈالا گیا, سب تیار, اپنی رسم پوری کرو, ہم تیار ہیں. فعل ما شئت, جو چاہے کرو. اوفیت بنذرک, اوفیت بنذرک, اپنی نظر پوری کرو. سیدھا حرم میں آئے, حبل نامی کو ترکش نکالا, سب تیر نام لکھے, ہلایا, نام آیا عبداللہ کا. سب سے خوبصورت, سب سے ہونہار اور سب سے بجی شکل و صورت کے مالک اور سب کے چہیتے. ساری بہنیں محبت کرتی ہیں, ساری پھوپھیاں محبت کرنے والی, اور سارے خاندان کا نور نظر لخت جگر عبد المطلب کا عبداللہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے. سب آگے. عبد المطلب نے چھرا ہاتھ میں پکڑا, دوسرے ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, لے کر گئے. آگے مکہ کے سردار, بہنیں آگے آ گئی, بھائی آگے, ہم نہیں ہونے دیں گے یہ ریت, یہ رسم, یہ رواج ہم عبداللہ کے ذریعے مکہ میں پروان چڑھنے نہیں دیں گے. مکہ کا سردار, کعبۃ اللہ کا متولی بول ہوتا ہے, سردار کا بول ہوتا ہے, میں ضرور کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں, ایک صحابی ہیں, ان کے والد ہیں عاص ابن وائل, ایمان نے قبول کیا, اللہ بھلا کرے عاص ابن وائل کا. وہ سامنے آ گئے. عبد المطلب کیا رسم اجرائی کرنے جا رہا ہے, کون سی ریت رواج کو تو بیج بونے جا رہا ہے, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. عبد المطلب نے کہا تیرے سامنے مکہ کا سردار کعبۃ اللہ کا متولی کھڑا ہے, کعبۃ اللہ کے متولی کا بول ہوتا ہے, ہم اس یہ ہو کر رہے گا. عاص ابن وائل کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو, تمہارے سامنے ایرا گیرا نٹو خیرا کھڑا ہوا ہے, میں بھی مکہ کا سردار ہوں, سردار کے سامنے سردار کھڑا ہوا ہے, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. پھر بہت ساری کارستانی ہوئی, 10 اونٹ کا طے کیا گیا کاہنہ کے پاس. اس نے کہا یہ تو 10 اونٹ, ایک طرف 10 اونٹ, ایک طرف عبداللہ. تیر گھمایا گیا, پھر عبداللہ کا نام آیا, پھر تیر گھمایا گیا, 10 اونٹ ادھر رکھ دیے گئے, پھر عبداللہ کا نام. تقریباً 10 20 30 40 50 60 70 80 100 کے بعد نام آیا اونٹوں کے نام عبداللہ. حضرت عبد المطلب نے پھر 2-3 مرتبہ گھمایا, نام آیا اونٹوں کا. عبداللہ کھینچ کر لے کر چلے گئے, بہنیں اٹھا کر لے کر چلی گئی کہ ہمارے بھائی کی جان بخش دی گئی ہے. ابھی عبداللہ 100 اونٹ جس کے نام پر ذبح ہوئے ہو اور خاندان کا, بھائیوں اور بہنوں کا نور نظر ہو, تو وہ عجیب اونچی شخصیت بن کر ابھرے حضرت عبداللہ. مکہ کے گھرانوں میں شہرا, خاندان عرب میں شہرا, قبیلوں میں شہرا کہ ایسا بندہ ہے, عبد المطلب کا چھوٹا بیٹا ہے. 100 اونٹ جس کے نام پر قربان کیے گئے ہوں, اس کی وجاہت, اس کی حسن رعنائی اور اس کی عزت وجاہت کا پوتی بولتا ہے. سب کی خواہش کہ ہمارے گھرانوں کا یہ داماد بنے, ہمارے قبیلے کا داماد بنے, عورتوں کی خواہش ہمارا شوہر بنے. لیکن کہتے ہیں آمینہ بنت وہب, ان کے والد, انہوں نے رشتہ بھیجا عبد المطلب کو, قبول ہو گئے, نکاح ہو گیا. 2-3 دن حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے ہاں رہے, سسرالی رشتے میں رہے. 3 دن گزرے تھے. امام الانبیاء, کائنات کے بادشاہ, سرکار دو جہاں, سرکار دو عالم, خاتم النبیین, وجہ خلق کائنات, سیدنا و شیخنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں ہو چکا تھا.
پھر اس کے بعد کہتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ تقریباً 2.5 مہینہ گزرا تھا، میاں بیوی نے ساتھ میں رہ کر زندگی گزاری۔ اب مکہ سے قبیلے چلے ہیں، قافلے چلے ہیں شام کے علاقے میں تجارت کے لیے۔ عبد المطلب نے اپنے چہیتے بیٹے کو کہا، عبداللہ آپ بھی جائیے، قافلے بار بار نہیں جاتے، آپ بھی تجارت کیجئے، سرخ روئی آئے، سربت آئے، عافیت والی زندگی آئے، تر نوالا آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، آپ جائیں۔ اب گھر سے نکلے ہیں قافلے کے ساتھ، آمینہ کو سلام کلام کیا، آمینہ سے حضرت رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ نے ملاقات کی، آخری پیغام دیا، آمینہ جا رہا ہوں، چند دن کی رفاقت ہے۔ حضرت آمینہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ 2 مہینے کی ملاقات کے بعد شوہر جا رہا ہو، شام کے علاقے میں ہزاروں میل سفر ہو، عورت کی کوئی کائنات اس کا شوہر ہوتا ہے۔ نئی شادی بھی ہو اور اللہ نے پیٹ میں امید دے دی ہو، اور کون سی امید اور کس کا وطن اور کس کا حمل ٹھہرا ہے؟ سرکار دو جہاں کا حمل ٹھہرا ہے۔ آمینہ اداس ہو گئی، امام الانبیاء کے والد کہنے لگے اداس مت ہو، چند دن کی بات ہے، واپس آؤں گا، جس طرح آپ ہمیں گرم گرم روٹی پکا کر کھلاتی ہو، اسی طرح واپسی پر گرم گرم روٹی کھلانا اور میرا استقبال کرنا۔ قافلے واپس آتے ہیں، مکہ میں گھنٹی بجتی ہے، جیسے ہی گھنٹی بجے کہ عبد المطلب کے گھرانے اور قافلے والوں کا عبد المطلب کے رشتہ داروں کا، عبد المطلب کا بیٹے کا قافلہ آ رہا ہے، تو تم بھی آ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو جانا، میرا استقبال کرنا۔ نکلا قافلہ، حضرت آمینہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پیارے شوہر کو دیکھنے لگ گئی۔ کیا معلوم ہے یہ دیدار آخری دیدار ہے؟ حضرت آمینہ کو نہیں معلوم، کچی عمر کی لڑکی، 17-18 سال کی نوجوان عورت، چڑھتی جوانی ہے، مدینے کے راستے شام کے علاقے میں پہنچے، واپسی میں مدینے میں ننیحال میں دلیحال میں ان کی دادی سلمہ حضرت ہاشم کی گھر والی یہاں والی تھی، تو وہاں پہ ٹھہرے، بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بخار، چلا نہیں جاتا، قافلے والے چھوڑ کر آ گئے مکہ۔ گھنٹی بجی ہے، آمینہ دروازے پر آئی کہ ہمارے پیارے شوہر آئیں گے، سارے قافلہ والے اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن عبداللہ واپس نہیں آئے۔ دادا کو فکر ہو گئی، شہیدہ بیٹا کیوں نہیں آیا؟ آمینہ رونے لگ گئی، شوہر کیوں نہیں آیا؟ بتایا گیا کہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، جاؤ، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے 10-12 بچے ہیں۔ حارث اللہ پاک نے دیا، زبیر اللہ پاک نے دیا، عبداللہ اللہ پاک نے دیا، حمزہ اللہ پاک نے دیا، ابو لہب اللہ پاک نے دیا، اور اسی طرح عباس اللہ پاک نے دیا، زبار اللہ پاک نے دیا، مقدم اللہ پاک نے دیا، بیدار اللہ پاک نے دیا، تقریباً 10 بچے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ بڑا بیٹا زمزم شاہ زمزم کو کھودنے والا حارث ہے، فوراً جاؤ اپنے بھائی کی خبر کرو۔ جا کر دیکھا تو وہاں عبداللہ نہیں تھے، عبداللہ کی قبر بن چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا، نابغۃ الجوف کے گھر کے اندر ان کی تدفین ہو چکی تھی۔ بڑا مایوس دل کے ساتھ واپس آئے، بتایا یہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب دادا عبد المطلب سب پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد آمینہ 17-18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ کیا گزری ہوگی آمینہ پر، کیا گزری ہوگی؟ کچی عمر کی نوجوان عورت، پیٹ میں 2-2.5 مہینے کا بچہ ہو اور اس کا شوہر انتقال ہو جائے۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں، یتیم بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگے کی کارستانی،
جی جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا. اللہ پاک کے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں. اللہ نے ماں کے جی طور طریقوں میں تبدیلی شروع کر دی ہے. بطن سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی. آمینہ سر سے ماتھے سے پسینہ پوچھے، پسینے میں خوشبو. آمینہ تھوکے، تھوک میں خوشبو. آمینہ جس چیز کو پکڑے اس میں خوشبو. دیوار پر سہارا لگا کر کھڑے ہو، دیوار سے 24 گھنٹے ہو جائیں، دیوار سے خوشبو نہیں جاتی. حالانکہ بیوہ ہیں، عرب کا دستور تھا کہ بیوہ عورت بناؤ سنگھار نہیں کرتی ہے. آمینہ سیدھے سادے کپڑوں میں رہتی ہیں لیکن بدن سے خوشبو پھوٹتی ہیں. جی یہ چرچا گھر میں ہی نہیں، گھر کے باہر بھی چرچا ہونے لگا. عبد المطلب مکہ کا سردار ہے، کعبۃ اللہ کا متولی ہے، کعبۃ اللہ کا متولی اور اسی طرح قریش کا باعزت گھرانے کا فرد ہے. اور مکہ المکرمہ خالق کعبۃ اللہ کی اللہ پاک نے اس کو چابیاں دے رکھی ہے، لیکن اس کی بہو ادھر استعمال کرتی ہے. سب پریشان. حضرت عبد المطلب کی گھر والی حضرت فاطمہ جو امام الانبیاء کی دادی ہے وہ بھی پریشان. کون ہے یہ؟ جاتی باہر نہیں، اس سے کوئی ملاقات نہیں کرتا ہے، دن بھر سامنے رہتی ہے، بول بھی بولتی ہے تو آہستہ، کہیں سے خوشبو کا نام و نشان نہیں ہے. آخر یہ رات میں سوتی ہے، اس پر کون ایسٹر کی شیشیاں اڑے کر جاتا ہے نہیں معلوم. مکہ کے گھرانوں میں چرچے ہونے لگ گئے. عورتیں ٹولیاں بن کر ایک مرتبہ آئی حضرت فاطمہ کے پاس. آپ کے گھر کے اندر آخر معاملہ کیا ہے؟ خوشبو کون استعمال کرتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ماں ان سے مخاطب ہو کر کہا اس کے بدن سے خوشبو پھوٹتی ہے. عورتیں کہنے لگی ہم تیرے گھر میں مکہ کی سرداری مانگنے نہیں آئی ہیں، ہم دال چاول آٹا اور اچار مانگنے نہیں آئی ہیں، ہم یہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ آخر تیرے گھر سے خوشبو کیسے آتی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کو مخاطب کر کے حضرت فاطمہ کہنے لگی جو اللہ کے نبی کی دادی ہے، آخر بتاؤ کیا معاملہ ہے، جواب کیا دوں؟ وہ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی ہیں. جی جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے چہرہ اٹھایا، نور ظاہر ہوا ماتھے سے. حضرت فاطمہ کے جی چہرے پر پڑا ہے، تاب نہ لا سکی، وہی بے ہوش ہو کر گر گئی. ساری عورتیں واپس چلی گئی. دادا عبد المطلب صحن مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مکہ کے سرداروں کے درمیان، مکہ کے لوگوں کے درمیان باتیں ہوتی ہے کہ یہ مکہ کا سردار ہے، یہ خانہ کعبۃ اللہ کا متولی ہے، اس کی بہو ادھر استعمال کرتی ہے. سب نیچے ہو گیا. عرب کا دستور تھا، عرب کا معاشرہ بیوہ عورت بنا بناؤ سنگھار کرنے کو معیوب سمجھتا تھا. وہ سر پکڑ کر گھر آ گئے کہ معاملہ کیا ہے. فاطمہ سے پوچھا ساس ہے تو پوچھ تو صحیح، آخر یہ کہاں سے استعمال کرتی ہے؟ کہا نانا بابا میں نہیں پوچھتی، میں نے 8 دن پہلے پوچھا تھا، اس نے سر اٹھایا تھا، اس کے بھوؤں کے درمیان سے ایک نور ظاہر ہوا، میرے ماتھے پر پڑا. اس نور کی وجاہت اور اس نور کی نورانیت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی ہوں. میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اس کو پوچھ سکوں. تو تو مکہ کا سردار ہے، کعبۃ اللہ کا متولی ہے، اور اللہ نے مرد بنایا ہے اور عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی. آپ پوچھیں، آپ سسر ہیں، سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے، پوچھو تو صحیح. وہ آگے سمجھ بلایا آمینہ آئیے. وہ سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، جی بوجھل قدموں کے ساتھ سیدہ طیبہ آمینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ماں وہ آئی، تشریف لائی ہے، بدن سے جی خوشبو پھوٹ رہی ہے. آمینہ
معاملہ کیا ہے بتا دو، میری سرداری داؤ پر لگی ہوئی ہے، سارے چہرے گوئیاں کر رہے ہیں، آخر خوشبو کہاں سے استعمال کرتی، کون لا کر دیتا ہے بتا۔ تو انہوں نے جیسے سر اٹھایا حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہو، میں تو یہ گلا دیتی ہوں کہ عبداللہ کو گلا دیتی ہوں، آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ اپنی امانت چھوڑ کر مجھے یہاں پر ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ بتاؤ تو صحیح، عبداللہ چھوڑ کر گئے تھے، آپ کا پکا ہوا کھانا چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا آپ کے بنے ہوئے کھانا کا جی انتظار کرتے ہوئے، جی میں انتظار کرتے ہوئے آؤں گا، آپ پکا کر کھلاؤ گی۔ وہ واپس نہیں آیا، روز روٹیاں پکا رہی ہوں، عبداللہ واپس نہیں آ رہا، مجھے گلا ہے عبداللہ سے، آپ پہلے پہنچ چکے ہو، مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آپ بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، ہمارا دل پارا پارا ہو رہا ہے۔ اب جی دادا آپ کیا جانتے ہیں، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، چند باتیں جب سے بچہ پیٹ میں آیا ہے اللہ نے عجائب و غرائب دکھائے ہیں، بدن سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی ہے، میں جس چیز کو پکڑتی ہوں وہ چیز خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آپ خانہ کعبۃ اللہ کے متولی ہو، دن میں آپ چلے جاتے ہو خانہ کعبۃ اللہ کے پاس، آپ متولی ہو، کام کاج ہوتے ہیں، ستو کا جی آپ ہریرا بنا کر لے کر جاتے ہو، گھر میں پانی نہیں ہوتا، آپ کی گھر والی فاطمہ ڈول دے دیتی ہیں اور اسی طرح مٹکا دے دیتی ہے، جائیے پانی لائیے کنویں سے، میں گھر کے باہر قدم رکھتی ہوں، تپتی ہوئی چلاتی ہوئی چلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، لیکن اچانک بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سائبان کی طرح سائبان کی طرح برستا ہے، چھاؤں کرتا ہے۔ عرب کی زمین تپتی ہوئی زمین، نوکیلے پتھر باہر چلے تو آگلے پڑ جائیں، جب میرا قدم پتھروں پر پڑتا ہے، نوکیلے پتھروں پر ریشم سے زیادہ نرم ملائم بن جاتے ہیں۔ عبد المطلب آپ خوشبو کی بات کرتے ہو، رات میں سوتی ہوں جی ہر رات کوئی نہ کوئی نورانی چہرے والا خواب میں آ کر کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، کوئی کہتا ہے میں نوح ہوں، کوئی کہتا ہے میں ادریس ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، کوئی کہتا ہے میں اسماعیل ہوں، کوئی کہتا ہے میں اسحاق ہوں۔ ہر روز آ کر کیا کہتا ہے کہ ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں، آخری نبی کی ماں تو نے اپنے بطن میں جس بندے کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا ہے، عرش فرش کو، لوح کو، کرسی کو، قلم کو پیدا کیا ہے، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، دادا آپ خوشبو کی بات کرتے ہو۔ یہ بتاؤ تو صحیح، ایک نامحرم کے خواب میں نورانی چہرے والے آتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ گرمی کا زمانہ ہے، آج کی طرح پنکھے اے سی اور اسی طرح کولر کا معاملہ نہیں ہے، گرمی کا زمانہ، رات گرمی ہوتی ہے، جب جی پیچھے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں، میں مڑ کر دیکھتی ہوں چاند جیسی خوبصورت لڑکیاں پنکھا ہلا رہی ہوتی ہیں، آپ خوشبو کی بات کرتے ہو۔ مکہ کی گلیوں سے اور مکہ کے جی کونوں سے آوازیں آتی ہیں، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی ڈالی اور کوئی پتا، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جب بھی میں گزرتی ہوں جو سلام نہ کرتے ہو کہ آخری نبی کی ماں ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہو، ڈول پانی کا، میں کنویں پر جاتی ہوں، جیسے ہی کنویں پر جاتی ہوں کنویں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمینہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو نبی آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان کی ماں بننے والی ہو، اور نیچے سے پانی اوپر آ جاتا ہے اور آرام سے بھر لیتی ہوں، واپس جاتی ہوں سہیلیاں روک لیتی ہیں، آمینہ تو چلی جائے گی، پانی اندر چلا جائے گا، پھر ڈور ڈال کے رسی ڈال کے کھینچنا پڑے گا، اگر آپ کھڑے رہو گی تو ہم آرام سے پانی اٹھا لیں گے، آپ مر جاؤ۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہو۔
دادا عبد المطلب سر پکڑ کر بیٹھ گئے. حضرت سیدہ طیبہ آمینہ نے کہا کہ آپ کے گھرانے میں جو سوکھا درخت ہے ڈالیاں تک نہیں ہے, گھر سے باہر قدم رکھنے کی دیر ہے, یہ کہتا ہے ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمدہ, کہ آپ کا کوئی رشتہ دار خاندان کا کوئی فرد ہے, اس نے میرا دماغ کھا لیا. ہمیشہ کہتا ہے تجھے بشارت ہو, تجھے سلامتی ہو. تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے, آپ خوشبو کی بات کرتے ہو. میرے بھائی, جس پیٹ میں نبی علیہ السلام ہو, اس بدن سے خوشبو پھوٹتی ہو. میرے بھائی, یہ دو جہاں کے بادشاہ کی کرامت اور معجزہ ہے. نیک اعمال سے خوشبو پھوٹتی ہے. اپنے نبی پر درود بھیجو, درود کا اہتمام کرو. درود کے بڑے فائدے ہیں. ایک وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں, ایک وقت ذکر کرنے کی فرصت نہیں, صرف کہہ دو لاکھوں درود و سلام پہنچتا نہیں ہے. درود پڑھنا پڑتا ہے, تب بھیجو تب قبول ہوتا ہے. صرف بول سے درود نہیں پہنچتا. درود پڑھو, درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وتابعہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. یا درود ابراہیم پڑھو پھر بھیجو نبی پر. اللہ 40 فائدے رکھے ہیں, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 برکتیں ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. کہنے سے درود نہیں پہنچتا ہے. کیا فائدے درود کے؟ امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدے ہی الگ ہیں. واقعات بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر سنانا شروع کرو. ایک کتاب ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی, القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. واقعہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ میری جوان لڑکی فوت ہو چکی ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حالت میں ہے. بڑی آس ہے, بڑی تمنا ہے, نہیں نظر آتی, ہاتھ میں بھی نہیں آتی. تو نے کہا 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو. پھر جا کر آخر جب رات کا وقت ہو پڑھ کر سو جاؤ, اور سونے سے پہلے درود شریف کثرت سے پڑھو, اللہ دکھا دیں گے. اس عورت نے کیا دیکھا, جہنم میں عذابات کے بہانے کھل چکے ہیں, خوب کٹائی ہو رہی ہے. صبح اٹھ کر کہنے لگی حسن بصری یہ معاملہ ہے. تو ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, انہوں نے جی کہا تھا استغفار کرو, صدقہ خیر خیرات کرو اپنی بچی کی طرف سے. 2 دن کے بعد حسن بصری خواب دیکھتے ہیں, جی جنت سجی ہوئی ہے, جنت کے محلات ہیں, حور و غلمان جی ایک تخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. اس تخت پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ماتھے سے نور پھوٹ رہا ہے, نور کی شعاعیں چل رہی ہیں. جی وہ عورت آواز دے کر کہتی ہے حسن بصری پہچانتا ہے؟ کہا نہیں پہچانتا. وہ جو عورت آئی تھی تیرے پاس, جو تو نے دیکھا تھا, جی اس عورت نے جو دیکھا تھا وہ میں ہوں. نے کہا تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا, معاملہ کیا ہے تیرا؟ تو کہنے لگی معاملہ تو ویسا ہی تھا جیسا ہماری والدہ نے بتایا تھا, جہنم میں تھے, لیکن ہم جس قبرستان میں مدفون ہیں تقریباً 70,000 آدمی جہنم میں ہیں. اس قبرستان کے قبروں پر قبریں چڑھی ہوئی ہیں, پشتوں پر پشتے لگے ہوئے ہیں. ایک ایک قبر میں 15-15, 20-20 آدمیوں کو ٹھوسا ہوا ہے, سارے عذابات میں مبتلا ہیں. لیکن ایک دل جلا عاشق نبی کا, ایک دل جلا عاشق رسول اللہ کا اس قبرستان سے گزر ہو رہا تھا. اس نے وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کیا, محسوس ہوا کہ ساری قبریں آگ سے بھری ہوئی ہیں. اس نے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کیا, کثرت سے درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگی. اللہ نے سارے قبرستان والوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا. پڑھو اپنے نبی پر درود. نبی علیہ السلام کی والدہ کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے, نیک اعمال سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. نبی کی ماں تھوکتی ہے تو اس تھوک میں بھی خوشبو. اب کائنات کے بادشاہ تھوکے تو ان کی خوشبو کے تھوک میں بھی خوشبو. اجی وہ کہتے ہیں نا, پڑھ پڑھ کے صلی علی, یہ بات ایسے کچھ آیت ہے کہ نبی کے پسینے بھی خوشبو ہے.
یہ کہہ رہی ہے باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے. یہ وطن کہاں ہے؟ ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آیا، چراغ گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، پیدائش کا 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق کا وقت ہے، 571 عیسوی ہے. دو جہاں کے بادشاہ دنیا میں تشریف لائے. جیسے ہی آنا شروع ہو گئے، کمرہ بالکل اندھیرے میں تھا، روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی. آپ دنیا میں آئے، لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، غلاظتوں میں لتھڑ پتھر کر آتے ہیں. امام الانبیاء آئے، پاک صاف دنیا میں تشریف لائے. آپ کے بدن پر رتی برابر خون کا میل نہیں تھا. جی دنیا میں آتے ہیں، دایا اور ڈاکٹر، نرس ڈاکٹر ماں سے ملی ہوئی ناک کاٹتی ہے. امام الانبیاء ناک بریدہ تھے، ناک کٹی ہوئی تھی. دنیا میں بچوں کے ختنے کیے جاتے ہیں، امام الانبیاء دنیا میں آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا ہوئے ہیں، یعنی ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے. آتے ہی سارا کمرہ نور سے بھر گیا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ، حضرت آمینہ کہتی ہے بچہ کیسا ہے؟ حضرت شفا بنت اسد عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہ کہتی ہے وہ دایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. کہتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل کہتا ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا نَشَاءُ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ. جس طرح اللہ نے بنانا تھا بنا دیا. کائنات میں ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا، ایسا عظیم جمیل ایسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوا. 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، امام الانبیاء نے کروٹ لی ہے، ماتھا سجدے پر رکھا ہے. ہمارا بچہ 3-4 مہینے ہو جاتے ہیں کروٹ لینے میں، امام الانبیاء 10 منٹ کا بچہ ماتھا زمین پر ٹکا کر جی باقاعدہ سجدہ 15 منٹ 20 منٹ کا کرتا ہو اور آسمان پر شہادت کی انگلی اٹھاتا ہو، سارا کمرہ نور سے بھر جاتا ہو. ایک کہیں سنا کس کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں؟ داڑیاں مڑا کر بہت سارے نوجوان بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں. ارے ایسے عشق ایسا ہوتا ہے؟ کتنے جنازے میں نے آپ نے نہیں پڑھے، کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا، کتنے بہن بھائیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند نہیں کی ہیں، کتنوں کا کفن پھاڑ کر ہم نے جی کفن بنایا ہے، کتنوں کے جنازوں کے ساتھ گئے ہیں، کتنوں کو منومن مٹی کے نیچے دبایا ہے، کتنوں کو کندھے بدل کر قبرستان کے حوالے. کیا معلوم ہے کیا میرے بھائی جنازہ نہیں پڑھنا، کٹگھرے میں آنا ہے. اللہ کے لیے نبی کی سنت سجاؤ. کس نبی کی سنت کو غلاظت میں بڈھے ہو گئے، 70-80 سال کی عمر ہو گئی جی چمڑے اٹھا کر نبی کی سنت کو ذبح کرتے ہیں. اور بعض آدمی ہیں جو خشخشی ڈال رکھتے ہیں، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. یہ عشق ہے آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ. امام الانبیاء دنیا میں آئے، 10-15 منٹ کا بچہ سجدہ کرتا ہو. پھر جی سیدہ آمینہ بھی حیرت زدہ ہے، شفا بنت اسد بھی حیرت زدہ ہے. اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لیا، کہتے چھت پھٹی، چھت میں سے ایک ابر نورانی ابر ظاہر ہوا، سارے کمرے میں پھیل گیا. بچہ نظر نہیں آتا، آواز آتی ہے طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه وذاته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کھلا دو، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ پہچانیں کہ یہ وہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان پیغمبر آخر الزمان کہلائے گا. اس کے پیچھے چلیں گے، کامیابی اور کامرانی ملے گی. اس کی سنتوں کو ذبح کر کے اس کا عشق پانا چاہتے ہیں، نہیں ملے گا. عزم کریں، ارادے کریں، صحیح معنوں میں نبی کا امتی بنیں گے.
پھر آگے کی کارگزاری انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو معجزات علما ہوئے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے نبی کی محبت دل کے نہا خانوں میں پیوست فرما دے، سچا پکا عاشق رسول بن کر نماز و ذکر تلاوت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔